امی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں کل نیا سوٹ نہیں پہنوں گی۔ کل تو عید ہے۔ میں ہر بار کی طرح اس بار پھٹا ہوا سوٹ نہیں پہنوں گی۔ عید والے دن ہر کوئی نیا سوٹ پہنتا ہے۔ سحرش کی ماں نے اسے بتایا کہ وہ عید والے دن پھٹا ہوا سوٹ ضرور پہنے گی۔ وہ اماں سے ضد کرنے لگی کہ وہ اس عید پر پھٹے ہوئے سوٹ نہیں پہنے گی۔ سحرش تمہیں پتہ ہے نا، اگر تم اس طرح ہر عید پر میرا کہنا مانو گی تو تمہیں کروڑ پتی شوہر ملے گا۔ وہ اماں کی بات سن کر منہ کھولے اماں کو دیکھنے لگی اور عید والا دن بھی آ گیا۔ سحرش نے پھٹا ہوا سوٹ پہن لیا، جبکہ اس کی ماں نے اسے 2 نئے سوٹ سلوا دیے تھے۔ سحرش کی 3 بہنیں تھیں۔ سحرش سب سے چھوٹی تھی۔ بڑی 2 بہنوں کی شادی ہو چکی تھی، پر سحرش ابھی تک چھوٹی تھی، جس کی عمر 18 سال تھی اور وہ اب تک پڑھائی کر رہی تھی۔ اس کی ماں اس کی شادی کسی کروڑ پتی سے کروانا چاہتی تھی۔ سحرش کو لگتا تھا کہ اس کی ماں پاگل ہو گئی ہے، کیونکہ اس کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا اور اس نے خواب میں بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ اسے کروڑ پتی شوہر ملے گا۔ ابھی دونوں ماں بیٹی کی بحث جاری تھی کہ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ سحرش دروازے پر گئی، سامنے کھڑے انجان شخص کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ اندر آنے کا راستہ نہیں دیں گی؟ وہ شخص اسے گھورتا ہوا بولا۔ سحرش ڈر کر پیچھے ہو گئی اور وہ شخص اندر کی طرف چلا گیا۔ سحرش کی اماں نے جیسے ہی اس شخص کو دیکھا تو حیران ہو گئی۔ وہ شخص چارپائی پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، اپنا وعدہ مت بھولیے گا، وہ آپ نے بس پورا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ میں بھی تو آپ کی ہر بات مانتا ہوں، آپ نے بھی وہی کرنا ہے جو میں کہوں گا۔ سحرش حیرانگی سے اپنی ماں کی طرف اور وہ شخص کی باتیں سن رہی تھی۔ اچانک اس کی ماں کی نظر سحرش پر پڑی تو اسے ڈانٹ کر کمرے میں بھیج دیا۔ سحرش کمرے میں آ گئی، پر باہر سے اب بھی باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ اپنی ماں کی باتوں سے پریشان ہو گئی اور اپنی پیشانی سے پسینہ صاف کرنے لگی۔ اچھا تو یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے اماں مجھے ہر عید پر تینوں دن پھٹے ہوئے سوٹ پہننے کو دیتی ہے۔ آج سے میں بھی اماں کی بات نہیں مانوں گی۔ کروڑ پتی شوہر تو ملنا نہیں ہے۔ پتہ نہیں اماں کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ سحرش ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اسی وقت اس کی اماں کمرے میں داخل ہوئی۔ کتنی بار کہا ہے تم سے، جب بھی کوئی انجان شخص گھر میں آئے تو تم پاس مت کھڑے ہوا کرو۔ ایک بات سمجھ نہیں آتی، اس شخص کے سامنے تو بالکل بھی نہیں جانا چاہیے تھا۔ جانتی ہو وہ کون تھا؟ تمہارا۔ اچانک اس کی ماں کچھ کہتے کہتے رک گئی اور سحرش حیرانگی سے اسے دیکھتی رہی۔ کون ہے میرا؟ بتائیے، سحرش نے پوچھا اور اس کی اماں کی پیشانی پر پسینہ آ گیا۔ وہ اپنا پسینہ صاف کرتی ہوئی گھبرانے لگی۔ اس کی اماں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ میری بچی مجھے معاف کر دینا، میں کچھ نہیں کر سکتی، وہ روتی ہوئی بولی۔ سحرش کو دیکھ کر سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کرے اور کیا نہیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی اماں ایسا کیوں کر رہی ہے۔ اس کی اماں نے اسے کچھ بھی نہ بتایا اور اس سے الگ ہو کر باہر چلی گئی۔ دن یوں ہی گزرنے لگے۔ سحرش کے ساتھ اس کی ماں کا رویہ بدلنے لگا تھا۔ اب تو اس کی اماں نے اس کے رشتے بھی دیکھنے شروع کر دیے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی اماں کو اس کی شادی کی اتنی جلدی کیوں ہے۔ سحرش، کل کچھ لوگ تمہیں دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اماں کی بات سن کر وہ کہنے لگی، اماں آپ کو میرے لیے کوئی کروڑ پتی رشتہ مل گیا کیا جو مجھے دیکھنے آ رہے ہیں؟ سحرش کی بات سن کر اس کی ماں خوش ہو گئی، لیکن وہ پریشان تھی کہ اس کی ماں کسی ایرے گیرے سے اس کی شادی کیوں کر رہی تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اگلے دن اس کو کچھ لوگ دیکھنے آئے، پر جیسے ہی انہوں نے سحرش کو دیکھا تو اس کی ہونے والی ساس اسے دیکھتی ہی رہی۔ پھر اچانک سے سحرش کی ماں سے کہنے لگی، تمہاری بیٹی بہت پیاری ہے اور پڑھی لکھی بھی ہے، پر میں اس کا رشتہ نہیں لے سکتی۔ ان کی بات سن کر سحرش کی اماں حیران ہو گئی۔ بہن، ایسا کیوں بول رہی ہو؟ میری بیٹی بہت خوبصورت ہے، اس میں کوئی عیب نہیں۔ سحرش کو اپنی اماں پر غصہ آنے لگا۔ کیا وہ اتنی فالتو تھی جو اس کی اماں ایسے کسی کی منتیں کر کے اس کا رشتہ دے رہی تھی؟ اماں بھی پاگل ہے۔ اگر یہ میرا رشتہ نہیں لینا چاہتی تو آپ کیوں ان کو زبردستی دے رہی ہیں؟ نہیں، مجھے بھی نہیں کرنی ان کے ہاں شادی۔ سحرش کی بات پر اس کی اماں غصہ ہو گئی۔ لڑکے والے اٹھ کر جا چکے تھے۔ سحرش اپنی اماں سے کہنے لگی، اماں اگر وہ یہاں رشتہ نہیں کرنا چاہتے تو آپ کیوں زبردستی کر رہی ہیں؟ مجھے کیوں ذلیل کروا رہی ہیں؟ کیا آپ کے لیے میں اتنی فضول ہوں؟ سحرش منہ بناتے ہوئے غصے میں بولی تھی، بیٹی تم ابھی چھوٹی ہو، تم حقیقت نہیں جانتی۔
اگر میں نے اس مہینے میں تمہاری شادی نہ کی تو تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ اپنی ماں کی بات سن کر کہنے لگی، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ ویسے آپ کی تو خواہش تھی کہ میری شادی کسی کروڑ پتی سے ہو، اب کسی بھی غریب سے شادی کروانا چاہتی ہیں۔ آپ چاہتی ہیں کہ کوئی بھی بس آپ کی بیٹی کو اٹھا کر لے جائے۔ مجھے آپ وجہ تو بتائیں۔ اس کی اماں نے اپنا ماتھا پکڑ لیا۔ اسی وقت اس کی اماں کا موبائل بجا۔ اس کی اماں نے موبائل اٹھایا تو دوسری طرف سے آنے والی آواز نے اس کو چونکا دیا۔ وہ جلدی سے کمرے سے باہر چلی گئی، مگر سحرش وہیں کھڑی رہی، ناسمجھی سے اسے دیکھتی رہی۔ یا اللہ، مجھے کیسے پتا چلے گا اماں میری اتنی جلدی شادی کیوں کرتی تھی؟ مجھے ہمیشہ یہی بتاتی رہی کہ کسی کروڑ پتی سے میری شادی کرے گی، اور اب کسی سے بھی کر دینا چاہتی ہے۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ اپنے آنسو صاف کرنے لگی اور وہ خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ کچھ دن گزرے تھے کہ سحرش کی ماں اچانک سے بیمار ہو گئی۔ اس کی حالت دن بدن بگڑنے لگی۔ وہ اماں کی وجہ سے بہت پریشان رہنے لگی۔ اب اسے لگ رہا تھا کہ شاید اس کی اماں اپنی اسی حالت کی وجہ سے اس کی شادی جلد از جلد کر دینا چاہتی تھی، پر اسے کیا معلوم تھا کہ اس کی شادی کے پیچھے کتنا بڑا راز چھپا ہوا تھا۔ اماں، آپ کی دوائی ختم ہوئی پڑی ہے، میں بازار سے آپ کی دوائی لے کر آتی ہوں۔ سحرش گھر سے باہر جانے لگی تو اس کی ماں ایک دم سے پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، بیٹا تم باہر مت جاؤ، مجھے ڈر لگتا ہے۔ سحرش کو اپنی ماں کی بات سن کر حیرت ہوئی۔ پہلے بھی تو وہ باہر جاتی تھی، اب باہر جانے میں کیا حرج تھا؟ وہ اماں کے لاکھ منع کرنے کے باوجود باہر چلی گئی۔ اس نے میڈیکل سٹور سے اماں کے لیے دوائی لی اور جیسے ہی وہ اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی، اچانک اس کے پاس ایک گاڑی آ کر رکی۔ وہ ایک دم سے ڈر گئی۔ اندر سے ایک لڑکی نکلی اور کہنے لگی، گاڑی میں بیٹھو، صاحب جی کا حکم ہے، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آؤں گا، جلدی کرو، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ وہ حیرت سے اس لڑکی کو دیکھنے لگی، پر نفی میں سر ہلا دیا اور وہاں سے بھاگتی ہوئی اپنے گھر آ گئی۔ اس کا سانس بری طرح سے پھولا ہوا تھا۔ سحرش بیٹا، کیا ہوا ہے؟ تم اتنی پریشان اور گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ اس کی اماں اسے دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی، جیسے انہیں معلوم ہو کہ اس کے ساتھ کچھ ہوا ہے۔ نہیں اماں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس کی اماں نے سکھ کا سانس لیا، مگر سحرش کو ابھی بھی اسی لڑکی کا خیال آ رہا تھا اور اس کی بات اس کے ذہن میں گردش کر رہی تھی کہ آخر وہ لڑکی کون تھی اور کس صاحب جی کی بات کر رہی تھی۔ یہ سب سوچتی ہوئی وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ پہلا قدم کمرے میں رکھتے ہوئے اس کا موبائل بجا۔ وہ ایک دم سے ڈر گئی۔ اس نے جلدی سے موبائل اٹھایا، کال ریسیو کر کے کان کے ساتھ لگایا، پر دوسری طرف سے آنے والی آواز نے اس کی روح تک کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے جلدی سے موبائل زمین پر پھینک دیا اور پسینہ صاف کرنے لگی۔ یا اللہ، یہ کون تھا اور کیا کہہ رہا تھا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بری طرح سے گھبرائی ہوئی ارد گرد دیکھنے لگی، جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ وہ پاگلوں کی طرح کمرے کو دیکھنے لگی۔ اس کے بعد سحرش اپنا فرش پر گرا ہوا موبائل اٹھانے لگی۔ اس کی اماں اس کی حرکتیں دیکھ رہی تھی۔ سحرش، تم ٹھیک تو ہو نا؟ کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ، اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی، پر اس کی آنکھوں میں ڈر تھا، چہرے پر پسینہ تھا۔ اسے موبائل پر ایسی بات بتائی گئی تھی جس نے اس کی یہ حالت کر دی تھی۔ وہ بار بار اپنا پسینہ صاف کر رہی تھی، اس کے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ اس کی اماں کمرے سے باہر چلی گئی۔ چند دن ہی گزرے تھے کہ سحرش کا ایک اور رشتہ آ گیا۔ انہوں نے پہلے سحرش کو پسند کیا اور پھر یہ سوچ کر یہ لوگ تو غریب ہیں، بیٹی کو جہیز میں کچھ نہیں دے سکتے، بس اسی وجہ سے رشتے سے انکار کر دیا۔ اس کی اماں اس کی وجہ سے بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ اگلے سال پھر عید آ گئی۔ اس بار بھی سحرش کی اماں نے وہی بات کی کہ تمہاری شادی ایک کروڑ پتی سے ہوگی، بس تم عید کی تینوں دن پھٹے ہوئے سوٹ پہنو۔ اماں، آپ نے پچھلی بار بھی یہی بات کی تھی، پر میرے لیے کوئی اچھا رشتہ نہیں آیا۔ سحرش نے غصہ دکھاتے ہوئے کہا، سحرش، میں تمہاری ماں ہوں، جو کہتی ہوں تمہارے اچھے کے لیے ہی کہتی ہوں۔ تم دیکھ لینا، میں تمہاری شادی کروڑ پتی سے ہی کروں گی، تم فکر مت کرو۔ وہ پیار سے اسے سمجھانے لگی۔ اماں، آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے آپ نے کسی کروڑ پتی کا رشتہ ڈھونڈا ہوا ہے، بس شادی کرنے کی دیر ہے۔ وہ ہنستی ہوئی اماں کی بات کو مذاق میں اڑانے لگی۔ عید کے تینوں دن اس نے پھٹے ہوئے کپڑے پہنے اور عید کے چوتھے دن ان کے لیے ایک امیر فیکٹریوں کا مالک تھا، اس کا رشتہ آ گیا۔
سہرش کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ سچ میں اس کے لیے کسی کروڑ پتی کا رشتہ آیا ہے۔ اس کی اماں نے رشتے کے لیے حامی بھر لی۔ سہرش تو خوش تھی کہ آخر اس کا 1 کروڑ پتی گھر میں رشتہ ہو رہا تھا، مگر جب اس نے مسلسل اپنی ماں کی چہرے پر چھائی پریشانی دیکھی تو حیران رہ گئی اور پوچھا، آپ پریشان کیوں ہیں؟ آپ کی تو خواہش پوری ہو رہی ہے، میرا رشتہ 1 کروڑ پتی سے ہو گیا ہے۔ سہرش کی بات سن کر اس کی اماں بولی، یہی تو پریشانی ہے، تمہارا رشتہ 1 کروڑ پتی سے ہوا ہے۔ وہ ان کی بات سن کر ایک دم سے جھٹکا کر اٹھی اور بولی، کیا مطلب ہے؟ اماں آپ کا مجھے سیدھی بات بتائیں، مجھے کیوں ڈرا رہی ہیں؟ وہ سچ میں ڈر گئی تھی۔ کچھ نہیں بیٹی، میرا مطلب تھا بڑا گھر ہوگا، بڑے لوگ ہوں گے، نہ جانے کیسا ماحول ہوگا۔ سہرش اماں کی بات سن کر خود بھی پریشان ہوئی تھی اور اماں کو حوصلہ دے کر بولی، اماں آپ پریشان مت ہوں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ دن گزرنے لگے اور سہرش کی شادی کا دن بھی آ گیا۔ وہ بیاہ کر اپنے سسرال آ گئی۔ وہ دلہن بنی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کا شوہر کمرے میں داخل ہوا۔ جیسے ہی وہ شخص بولا تو سہرش نے اس کی آواز سن کر ایک دم سے اپنا گھونگھٹ اٹھایا اور وہ شخص کی باتیں سن کر سہرش کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ ایک دم سے بولی، تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے اماں کے پاس جانا ہے۔ سہرش روتی ہوئی بولی۔ اس کی آنکھوں سے بری طرح آنسو بہنے لگے۔ اوپر سے وہ سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جس سے پہلے بھی وہ مل چکی تھی۔ وہ شخص جو اس سے جو کچھ بھی کہہ رہا تھا، اس کے باتوں پر سہرش کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ایک دم سے غصے میں اس کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا۔ سہرش پاگل ہو گئی ہو تم، میں تمہیں حقیقت بتا رہا ہوں اور اس حقیقت کو تم بدل نہیں سکتی۔ وہ غصے میں کہنے لگی، تم کون ہوتے ہو مجھے یہ سب کہنے والے؟ یہ سب جھوٹ ہے، میرے ماں باپ ایسے نہیں ہیں۔ سہرش غصے میں لال ہو گئی۔ اس کا شوہر دلاور وہ نہ جانے کیا سوچ کر غصہ ضبط کیے ہوئے کھڑا تھا، ورنہ کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ اس کے سامنے کوئی اونچی آواز میں بھی بات کرے، اور یہ لڑکی اسے تھپڑ پر تھپڑ رسید کر رہی تھی۔ اس نے ایک دم سے اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ لیا اور غصے میں بولا، تمہارے چیخنے سے حقیقت نہیں بدل جائے گی۔ ایک بات یاد رکھنا، میں تمہیں بیوی بنا کر لایا ہوں اور یہ سب بتانے کا مقصد تمہیں تکلیف دینا نہیں ہے، بس حقیقت سے آگاہ کرنا تھا۔ اب تمہارا کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہے، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور اگر تم اس محبت میں کچھ مانگو بھی تو ضرور دوں گا۔ اس نے اسے حوصلہ دیا پر وہ ابھی بھی رو رہی تھی۔ تم سچ مچ مجھ سے محبت کرتے ہو تو مجھے میری ماں کے پاس لے چلو اور مجھے کبھی میری ماں سے جدا نہ کرنا۔ وہ روتی ہوئی بے بسی سے بولی۔ لیکن وہ نفی میں سر ہلانے لگا، میں نے اپنے ماں باپ سے وعدہ کیا تھا اور میں وعدہ نہیں توڑ سکتا۔ تم اس کے علاوہ جو بات مجھے کہو گی میں مان لوں گا، مگر یہ بات نہیں مان سکتا، اور اگر تم نے پھر سے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ غصے میں انگلی اٹھاتا ہوا بولا۔ سہرش کو اب اپنی ماں کی پریشان سے شکل نظر آ رہی تھی۔ اسے پتہ چل رہا تھا کہ اس کی اماں کیوں پریشان رہتی تھی، کیوں اسے ہر وقت یہ بتاتی تھی کہ وہاں کسی کی بات پر یقین نہیں کرنا، اور کیوں اس کا رشتہ جلدی کرنا چاہتی تھی۔ ان ساری باتوں نے اسے پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ بس ایک بار اپنی ماں سے دوبارہ ملنا چاہتی تھی، اس سے بات کرنا چاہتی تھی۔ اچھا بس ایک بار اماں سے ملوا دیں، پھر نہیں ضد کروں گی۔ وہ اپنے شوہر دلاور کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولی۔ سہرش کی ساری رات رونے پر دلاور خان کا دل موم ہو چکا تھا۔ وہ سہرش سے سچی محبت کرتا تھا اور اب سہرش کی حالت دیکھ کر اس نے اپنی ضد ختم کر لی تھی۔ وہ بولا، اچھا سہرش، تم رونا بند کرو اور جلدی سے کپڑے چینج کرو، ہم ابھی ہی تمہاری اماں کے گھر جائیں گے۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ سہرش جلدی سے کپڑے چینج کر کے آئی اور وہ دونوں گھر سے نکل پڑے۔ سہرش کی اماں اسے دیکھ کر حیران ہو گئی۔ سہرش، تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ سہرش روتے ہوئے اپنی ماں کے سینے سے لگ گئی اور بولی، اماں مجھے ساری سچائی بتائیں، میں سچائی سننے آئی ہوں، مجھے اور کچھ نہیں سننا، مجھے سب کچھ بتائیے۔ وہ اماں کا بازو پکڑ کر کمرے میں لے آئی۔ تم یہی جاننا چاہتی ہو نا کہ میں نے اس لڑکے سے تمہاری شادی کیوں کی؟ تو پھر سنو، جب تم چھوٹی تھی تمہارا باپ نشے پر لگ گیا تھا، اس نے کام کاج چھوڑ دیا تھا، سارا دن گھر سے باہر رہتا، گھر آتا تو مجھ پر ہاتھ اٹھاتا۔ ایسے حالات میں مجھے تم لوگوں کے پیٹ پالنے کے لیے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا پڑتا۔ میں ایک بنگلے پر کام کرنے جاتی تھی، اس وقت تم چھوٹی سی تھی، میں تمہیں بھی ساتھ لے جاتی تھی۔ تمہارے شوہر دلاور خان نے بچپن میں اپنے باپ سے کہہ دیا تھا کہ وہ تم سے شادی کرے گا۔ وہ گھر والوں کا اکلوتا اور لاڈلا بیٹا تھا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اپنی بچی ہمیں دے دو۔ میں نے کہا کہ یہ بچی مجھے بہت پیاری ہے، میں نہیں دوں گی، کیونکہ دلاور خان کا باپ اچھا آدمی نہیں تھا،
وہ بڑا ظالم تھا، تمہیں مجھ سے دور کر کے تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا، مگر تمہارے باپ نے اس وقت 10 لاکھ میں تمہیں ان لوگوں سے بیچ دیا۔ دلاور خان کا باپ تمہیں زبردستی لے کر جا رہا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ سحرش کو میں خود پالوں گا اور آج سے تمہارا ہمارے ساتھ رشتہ ختم۔ تب میں اکیلی مجبور ہو گئی تھی۔ مجبوراً میں نے اپنا دوپٹہ اس کے قدموں میں پھینک کر کہا کہ آپ میری بیٹی کو مجھ سے جدا نہ کریں۔ جب یہ جوان ہوگی تو میں خود اس کی شادی دلاور خان سے کر دوں گی۔ بیٹی، میں حیران ہوئی کہ دلاور خان کا باپ میری بات مان کر واپس چلا گیا اور تمہارے جوان ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ بیٹی، دلاور خان کا باپ ایک عیاش آدمی تھا۔ مجھے لگا کہ بیٹا بھی ایسے ہی ہوگا اور وہ تمہاری زندگی برباد کر دے گا۔ سحرش اپنی ماں کی باتیں سن کر بہت دکھی ہوئی اور ان کے گلے لگ کر رونے لگی۔ اس نے اپنی ماں سے خوب ساری باتیں کی، پھر اچانک سے بولی، اماں آپ سے ایک بات پوچھنی تھی۔ اس نے بڑی فرمانبرداری سے پوچھا۔ ہاں ہاں بیٹا پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ سحرش کہنے لگی، اماں آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہر سال عید پر آپ مجھے پھٹے ہوئے سوٹ پہنانے کو کیوں دیتی تھی؟ تب سحرش کی ماں نے بتایا، بیٹا دلاور خان نے مجھے کہا تھا کہ وہ ہر سال عید پر تم سے ملنے ضرور آئے گا۔ بیٹی، میں جان بوجھ کر تمہیں پھٹے ہوئے سوٹ پہننے کو دیتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ تمہیں اس حال میں دیکھ کر دلاور خان کا دل تم سے ہٹ جائے اور وہ تم سے شادی کرنے سے انکار کر دے، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ شاید وہ تم سے سچی محبت کرتا تھا۔ وہ تو تمہارے لیے بہت سے کپڑے اور نئے جوتے بھی لے کر آتا تھا جو میں تم سے چھپا لیتی تھی۔ دلاور خان یہ ساری باتیں سن رہا تھا۔ وہ ایک دم سے کمرے میں داخل ہوا اور پھر سحرش اور اس کی ماں کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگا، مگر وہ سحرش سے سچی محبت کرتا تھا۔ وہ کہنے لگا، آنٹی آپ کی ہر بات سچ ہے، میں سحرش سے بچپن سے محبت کر بیٹھا تھا۔ بے شک میرا باپ ایک عیاش اور ظالم آدمی تھا، اس نے سحرش کا رشتہ مجھ سے زبردستی کیا تھا، سحرش کے بدلے آپ کو پیسے دیے تھے، مگر اب میرا باپ مر چکا ہے اور میں ایسا بالکل نہیں ہوں۔ میں آپ کی بیٹی سے سچی محبت کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں سحرش کو کبھی کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ سحرش کی ماں دلاور کی باتیں سن کر مطمئن ہو گئی تھی۔ آج اس بات کو 5 سال گزر گئے۔ سحرش کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹے عطا کیے ہیں اور دلاور خان نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا تھا۔ اس نے سحرش کی زندگی جنت بنا دی تھی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اپنی ہر اچھی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک شیئر کر سکوں۔ شکریہ۔